بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. بس میں پڑھوں گا، آپ سنتے جائیں. ٹھیک ہے جی، پڑھی ہوئی تو ہے نا ہم نے سب ترجمہ کرنے کا ٹائم تو نہیں. جب آسمان، یہ بھی وہی ہے بس قیامت کے منظر بیان ہو رہا ہے. اذا السماء شقت، جب آسمان کیا ہوگا جی؟ ہٹ جائے گا. پچھلی صورتوں کی طرح صورت میں بھی قیامت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں. عربی میں پھٹ پڑنے کو انشقاق کہتے ہیں، اس لیے صورت کا نام کیا ہے؟ انشقاق. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے، کیونکہ آسمان کا سب جہانوں کا مالک اللہ ہی ہے، تو وہ جیسے کہے گا اس وقت مانے گا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اتنے بڑے آسمان ہیں، یہ وہ ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے نا، اللہ کہے گا تو اسے ماننا ہی پڑے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا. روایات سے اس کی تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے کہ قیامت میں زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ کر موجودہ سائز سے بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اس میں تمام اگلے پچھلے لوگ سما سکیں. سبحان اللہ، اس اللہ کی شان ہے. ٹھیک ہے جی. تو زمین بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ اسے جیسے چھوٹی کریں بڑی کریں. اس طرح بیچ میں واقعہ وہ آپ نے سنا ہوگا، بنی اسرائیل کا ایک جو قاتل تھا، گناہ گار، 99 اور 100 سینچری کرنے والا، سنا ہوگا آپ نے. اس کا 100 قتل کیے تھے، سنا ہے کبھی؟ بہرحال مختصر یہ کہ وہ اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہ ذہن میں آیا کہ بس میں توبہ کرتا ہوں، اب تو بہت تھک چکا ہوں. وہ کسی غیر عالم سے، عالم تو نہیں تھا صحیح طرح، عابد قسم کا تھا، یعنی صحیح عالم نہیں تھا. اس نے پوچھا کہ بھائی میری توبہ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کیا وہ 99 قتل کیے ہیں تو انہیں تو کدھر کب سے جائے گا. اس نے کہا کھڑ صبر کر، تیری بھی میں سینچری پوری کرتا ہوں. اس کو بھی اس نے اڑا دیا کہ بھائی یہ مجھے صحیح بات ہے، میں امید کر رہا ہے، میں معافی مانگنے آیا ہوں اللہ کی طرف، تو یہ کہتا نہیں ہو سکتی. سو کیے پورے کیے. تو پھر کسی نے کہا جہاں کوئی عالم رہتے ہیں یا کوئی لوگ دیندار ہیں وہاں پہ جاؤ، ان سے پوچھو. تو وہ کسی اس بندے کو پوچھا، اس نے کہا تو وہ آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں یہاں بستی گناہ گاروں کی، نیک لوگوں کے پاس جائیں. نیک لوگوں کی بستی کی طرف جب وہ جانے لگا تو اس کی موت آ گئی. اب یہاں پہ جو زمین اس آیت کے ساتھ میچنگ بات ہو رہی ہے، وہ بات اصل یہ ہے کہ فرشتے دونوں طرف والے آ گئے نا. نیک نیک لوگوں کو لینے والے بھی اور برے لوگوں کی روحوں کو لینے والے بھی آ گئے. آپس میں وہ مناظرہ کر رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب کیا کریں. تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ زمین اگر کم رہتی ہے جہاں پہ یہ جا رہا ہے، جس طرح اس نے ارادہ کیا تھا نیک لوگوں کی بستی میں نیک لوگوں کے پاس جانے کی، تو پھر اس کو ہم نیک فرشتے، نیک روحوں کو لے کے جانے والے وہ لے کے جائیں گے. اگر یہ پچھلا اس کا جو ہے ایریا زیادہ ہے جہاں پہ برے لوگ ہیں، بری بستی ہے، تو پھر اس کو برے فرشتے جو لے کے جاتے ہیں کافروں کی جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے بظاہر اس میں یہ تھا کہ وہ ابھی تھوڑا ہی چلا تھا، تو وہ پورے برے اس میں لوگوں کی بستی میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ اس طرف زیادہ ہو جا، یہاں سے کم ہو جا جس طرف یہ برے لوگ ہیں، اور اس طرف اس کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے، یہ ربڑ والی بات ہم کہہ سکتے ہیں، ربڑ کی طرح اللہ نے کھینچ دیا. ٹھیک ہے کہ آپ رشتے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ بھائی بس میں نے بخشنا ہے اس کو، چاہے 100 قتل کیے، لیکن اب آ گیا میری طرف، معافی مانگ رہا ہے سچے دل سے بھی، تو زمین کو میں حکم دیا چلو بھائی میرا حکم مانے. تو یہ دنیا میں بھی اس کا ایک نقشہ اس واقعے میں ہے، اور قیامت میں تو یہ سچ ہو گئی ہوگا، ساری زمین کا ہوگا. فلقت معافی و تخلت، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی. اس سے مراد وہ مردے ہیں جو قبروں میں مدفون ہیں کہ ان کی قبروں
ان کو قبروں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ البتہ آیت کے الفاظ عام ہیں، اس لیے یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ زمین کے اندر جو اور چیزیں مثلاً معدنیات وغیرہ ہیں انہیں بھی باہر نکال دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ، یہ خزانے پٹرول شول اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، سونا چاندی، تو وہ اس پہ نہ آئے گا، لیکن اس پہ بیچارہ کوئی بھی کوئی لے گا ہی نہیں، سب کو اپنی جان کی فکر پڑی ہے۔ وہ اذنت رب دیا وہ فقط آیت بھر آ رہی ہے، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گی، اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے۔ اس وقت انسان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا، یہاں تک کہ اس سے جا ملے گا۔ انسان کی پوری زندگی کسی نہ کسی کوشش میں خرچ ہوتی ہے۔ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں محنت کرتے ہیں، اور جو دنیا پرست ہیں وہ صرف دنیا میں محنت کرتے ہیں۔ جو دنیا پرست ہیں وہ صرف دنیا کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہر انسان کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ محنت کرتا کرتا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ دنیا کی محنت سے یہ آج کل کی آپ کو جو اسلام آباد کانسیپٹ ہے، اس کی ایک بیچ میں بات آ رہی ہے، بار میں لنک بھیجوں گا، آپ کو پتہ ہوگا، پیپروں میں ایک بات جو آئی ہے، کسی پروفیسر ظالم نے شریعت کے خلاف کوئی بات پیپر کی شکل میں کی، آپ کو کوئی علم ہے اس بارے میں؟ یعنی وہ ریلیشن کا اس نے غلط اس نے تصور پیش کیا نا، محرم رشتے ہیں بہن بھائی کا، اس نے اس کو غلط پیش کیا۔ ٹھیک ہے، آپ تھوڑا اشارہ سمجھ لیں، میں انشاءاللہ ویڈیو وغیرہ دیکھتا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اس کو نکال بھی دیا گیا، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ نے اس وقت آواز نہیں اٹھائی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا بکواس لکھا ہوا ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی نظام ہے، یہ کیوں؟ ٹھیک ہے جی، بعد میں جب اوروں نے شور شرابہ کیا تو پھر ان کو بھی عقل آئی، اس کو نکالا، اور وہ کہتا ہے میں نے گوگل سے کاپی پیسٹ کر کے ادھر۔ تو یہ اس بارے میں بعد میں بات کروں گا، فی الحال اس کو تھوڑا اشارہ سمجھ لیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جو آپ لوگ کالج میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں ہیں، تو آپ ہر چیز میں ایکٹیو رہا کریں، ہر چیز جو شریعت کے خلاف ہو اس پہ ایکشن فوراً آواز اٹھائیں بنا کسی کے ڈر خوف کے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی محرم رشتہ دار ہیں، بہن بھائی آپس میں، ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، یہ شریعت کے خلاف نظام ہے۔ سوال ایسی بغیرتی والی بات ہے نا، اس قسم کی بات اس میں آئی ہوئی ہے، تو اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، نہیں پتہ ہے تو پتہ لگائیں، اور اس پہ احتجاج وغیرہ دیکھنا چاہیے کہ ایسی باتیں کیوں کیوں پیش آ رہی ہیں۔ اسی لیے نا یہ پروفیسر بھی تھا نا، وہ پھر کام کس کا ایجنڈا ہے اور کیوں اس نے ایسا کیا، تو کسی نہ کسی کا ایجنڈا جو ہوگا نا، اتفاقی بات تو نہیں باہر کے اس طرح کے ہر قسم کے ان میں پیسے لے کے لوگ جو ہے نا لگے ہوئے ہیں، اتنا اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی محنت کی جو بات آ رہی ہے سائٹ میں، تو اس طرف بھی اشارہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا آگے کیا ہے؟ فاما من اوتیہ کتابہ بیمینہ، پھر جس شخص کو اس کا عمل نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا۔ حسابا یسیرا کا علماء فرماتے ہیں کہ یہی معنی ہے کہ بس بغیر بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ نے حسابا یسیرا عطا فرمائی، کہ بہت گناہ گار ہیں، بہت ظالم ہیں، بہت جو ہے نا ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، اتنے ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم حساب کرم فرمائیے گا اپنے فضل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے ہمیں بغیر حساب کے ہی جنت عطا فرمائیے گا، حساب یسیرا عطا فرمائیے گا، یہ دعا کریں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ دعا بھی ہے، یاد کریں، آسان آسان۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کچھ
اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ٹھیک ہے جی، دو حساب، دو لفظ یہاں پہ آ گئے، اللہم ہم حاسبنا میں یاد کریں، آمین ثم آمین۔ وینقلب الی اہلہ، جی یہی معنی ہے نا، اللہم اے اللہ حاسبنا ہمارا حساب کیجیے گا، حساب یسیرا یعنی آسان حساب، آسان حساب کا مطلب پھر بغیر حساب یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں داخلہ فرماتی ہے۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مناتا ہوا واپس آئے گا۔ واما من اوتیا کتابہ وراء ظہری، یعنی یہ مراد کیا ہے کہ جب اسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا اور وہ کیا ہوگا، حساب میں یسیرہ بھی ہوگا، تو خوشی خوشی اس کی گھر والا اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا، یعنی وہ اس کے گھر والے بھی جنتی ہوں گے، تو ان کے پاس آئے گا کہ مجھے ٹکٹ مل گیا ہے، مجھے داخلہ مل گیا ہے، داخلے کا ٹکٹ مل گیا ہے دائیں ہاتھ میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، لیکن وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ سورہ الحاقہ میں کچھ نمبر میں فرمایا گیا ہے کہ بڑے لوگوں کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں بھی پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا۔ اس کا پہلے بتایا تھا کہ وہ ہاتھ جو ہے پیچھے کرے گا، لے گا نہیں، پیچھے ہاتھ کرے گا تو پھر کمر سے ہاتھ نکلے گا اور پیٹ سے نکل کے سامنے آئے گا، تو اس کو لینا پڑے گا، کیونکہ اس کی اپنی جسم پہ اپنا اختیار تو نہیں ہوگا نا، پھر وہ مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کا لے گا۔ فسوف یدعو ثبورا، وہ موت کو پکارے گا، وہ کیا کہے گا، میں تو فیصلہ سعیرا، اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ انہ کان فی اہلی مسرورا، پہلے وہ اپنے گھر والوں کو درمیان بہت خوش رہتا تھا، یعنی دنیا میں نا، انہ ظن ان لن یحور، موج اڑاتا تھا، مستی اڑاتا تھا، جو مرضی کرو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا کیوں نہیں اس کا پروردگار اسے یقینی طور پر دیکھ رہا ہے تھا، بلا اقسم بالشفق، اب میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، آگے بتائیں گے شفق واللیل وما وسق، اللیل وما وسق، اور رات کی اور ان تمام چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لے، یعنی جن چیزوں کو رات اپنے اندھیرے میں چھپا لے۔ یہاں شفق رات اور چاند کی قسم کھائی گئی ہے، کیونکہ جی شفق بھی اس رات کے کسی حصے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کی قسم کھا کر یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان بھی ایک منزل سے دوسری منزل تک سفر کرتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے گا، یعنی مرے گا، قبر میں جائے گا، قبر سے پھر آگے، قبر سے مرنے پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں تھا، ادھر سے ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں، دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں، قبر کے پیٹ سے پھر آگے جانا ہے اس نے برزخ، برزخ سے آگے پھر قیامت اور یہ جنت۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ بھر تو پورا ہو جائے، یعنی پورا ہو جائے۔ لا ترکبن طبقا عن طبق، کہ تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے۔ انسان اپنی زندگی میں مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، بچپن، جوانی، ادھیڑ عمر اور پھر بڑھاپا، نیز اس کی سوچ میں بھی مسلسل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، یہ سارے مراحل اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فما لهم لا یؤمنون، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، سجدہ تلاوت کی آیت ہے، سجدہ تلاوت کی آیت سننے والا پڑھنے والا کیا کرے گا، سجدہ تلاوت اس پہ واجب ہے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، یہ سجدہ کی آیت ہے، یعنی اس آیت کو جب عربی میں تلاوت کیا جائے تو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ کیا مطلب
जब तर्जुमा पढ़ेंगे तो फिर तर्जुमा सजदा नहीं होगा, जब तर्जुमा पढ़ेंगे तो फिर सजदा वाजिब नहीं होगा। ये भी मसला भी बता दिया मैंने, ठीक है। वलिल्लज़ीना कफ़रू युकज़्ज़िबून, बल्कि ये काफिर लोग हक़ को झुटलाते हैं। वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन, और जो कुछ ये जमा कर रहे हैं अल्लाह को खूब मालूम है। इसका एक मतलब तो ये है कि वो अपने अमाल का जो ज़ख़ीरा कर रहे हैं अल्लाह ताला इसको खूब जानता है। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने दिलों में जो बातें छुपा रखी हैं अल्लाह ताला उनसे खूब वाकिफ़ है। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, अब तुम उन्हें एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून, अलबत्ता जो लोग ईमान ले आए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं उनको ऐसा सवाब मिलेगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। गैर ममनून, ख़त्म ना होने वाला सवाब। ला महदूद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दाअवाना